السلام علیکم دوستوں، ندیم احمد حاضر ہے کھٹی میٹھی باتوں میں۔ تھوڑا سا وقفہ لمبا ہو گیا کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا میں وزٹ کر رہا ہوں USA کا، کیلیفورنیا آیا تھا، تو کچھ دنوں کے لیے تھوڑا سا تاخیر ہو گئی آپ کو پروگرام کرنے میں۔ اس دوران کافی چیزیں آگے پیچھے ہوئی ہیں، کافی چیزیں پاکستان میں نئی نئی باتیں ہوئی ہیں، تو اس کی وجہ سے آپ کے سوالات بھی بہت ہیں، خاص طور سے جو واقعات ہوئے ہیں جس میں خادم حسین رضوی صاحب کا انتقال پرملال اور نواز شریف صاحب کی والدہ محترمہ کا انتقال پرملال، اور اس کے بعد بہت ساری دوسری باتیں، PTM کا پشاور کا جلسہ، اور اس کے بعد جناب جو ہے نواز شریف عمران صاحب کی آمد چودھری شجاعت کے گھر پہ لاہور کے اندر، اور اس کے بعد جناب جو ہے کیا کہتے ہیں کہ محسن ڈاور صاحب، وہ بھی ایک PTM میں تھوڑی دراڑ جسے کہتے ہیں کہ وہ ایک طریقے سے جو آزاد حیثیت سے شرکت کر رہے تھے، ان کی بھی انہوں نے بیان جاری کیا ہے کہ اب وہ شریک نہیں ہوں گے۔ تھوڑا سے اختلافات مولانا فضل الرحمان کے ساتھ ان کے کچھ ہوئے ہیں، کیونکہ ظاہر جو PTM جو ہے ان کی پشتون تحریک، وہ موومنٹ جو ہے پشتین کی، وہ جو ہے بیسیکلی ان کا اور فضل الرحمان کی GOI کی پارٹی کا تھوڑا سا جو فاٹا کے اس میں یہ کہ اختلافات ہیں، اور جو اس میں مرج کیا جا رہا ہے اس کو صوبہ سرحد میں، تو خیر یہ باتیں ہیں اپنی جگہ پہ، لیکن جو مین باتیں اس میں دو ہیں، اور آپ کے سوالات جس پہ ریلیٹڈ ہیں، کافی لوگوں نے خادم حسین رضوی صاحب کے بارے میں بات کرنے کے کہا ہے، بعض لوگوں نے جو ہے اس کے جلسے کی پشاور کے لیے آپ لوگوں نے سوالات پوچھے ہیں، اور کچھ لوگوں نے پھر ابھی بات کی ہے کہ چودھری شجاعت کے یہاں جو پچھلے 2.5 سال میں تشریف لے کر نہیں گئے، بلکہ وہ 6 مہینے سے تو بہت ہی شدید بیمار ہیں اور علیل ہیں، تب بھی یہ نہیں کہا تھا کہ تمام لوگ جا چکے ہیں اس کے اندر، جس کے اندر جو ہے پیپلز پارٹی کے لوگ بھی جا چکے ہیں، نواز شریف کے لوگ بھی جا چکے ہیں، بلکہ نواز شریف فون پہ بات بھی کر چکے ہیں۔ تو یہ وہ تمام باتیں ہیں جو GMP کے بارے میں بتائیے، تو میں ان کے بارے میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ دیکھیے بات دراصل یہ ہے کہ سب سے جو اہم ترین بات یہ ہے وہ عمران صاحب کیوں تشریف لے گئے چودھری شجاعت کے گھر پہ، کیونکہ وہ تو 2.5 سال سے ہیں ان کی وقت میں، اور پھر ان کی کچھ اختلافات بھی ہیں، اس کے بعد یہ تھوڑے بہت، اور خاص طور سے جو مونس کی وجہ سے کہ منیس الہی کو بنایا جائے وزیر، اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے اختلافات ہیں، لیکن جو مین وجہ یہ ہے کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا، جیسا کہ آپ میرے پروگرام دیکھ رہے ہیں، اور جو لوگوں نے نہیں دیکھا ان سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ میرے پرانے پروگرام دیکھیں، جو میں نے کلیئر کیا تھا کہ دیکھیے اس وقت پرابلم یہ ہے کہ جب سے PTM بنی اور نواز شریف صاحب کھل کے آئے ہیں، جب ان کی بات چیت شہباز شریف کی اسٹیبلشمنٹ سے نہیں ہو سکی، تو اس کے بعد نواز شریف صاحب تنگ آمد بجنگ آمد لڑنے کے لیے آ گئے، اور انہوں نے ایک بہت سخت موقف اختیار کر لیا، اور جس کی وجہ سے اسٹیبلشمنٹ کا جو ہے نا اب اس وقت رول یہ ہے کہ بھئی ٹھیک ہے، جو عمران نے ایک صفحہ کر کے جو گیم کھیلا تھا اس کی وجہ سے ہمیں بدنامی ہو رہی ہے، اقتصادی حالات بہت خراب ہیں، عوام بہت پریشان ہے، مہنگائی، بے روزگاری، اس چیز کی وجہ سے لوگ بہت زیادہ، پھر بیماری کورونا کی اس کی وجہ سے جو لوگ انتہائی پریشان ہیں، تو اس کی وجہ سے سارا بلیم جو انہوں نے اسٹیبلشمنٹ اپوزیشن جسے کرنا چاہیے، اپوزیشن نے جس طرح ایک اپنا کیا تھا کہ صاحب یہ سلیکٹڈ، تو ایک طرح، اور عمران بھی کہتے رہے ایک پیج ون پیج، تو نتیجہ یہ ہو کہ سارا وہ برائی عمران کی بجائے اسٹیبلشمنٹ پہ جانے لگی، اور اس کو نواز نے بھی اور مریم نے بھی اچھالا کہ بھئی ہمارا مقابلہ عمران تو ہے ہی نہیں ہمارے لیے، ہمارے عمران کی تو کوئی ویلیو نہیں، ہمارا تو مقابلہ ان لوگوں سے ہے جو سلیکٹڈ ہیں، سلیکٹرز ہیں جو سلیکٹ کرتے ہیں، تو ہمارا مقابلہ ان سے ہے۔ تو یہ اس چیز کو بھی، تاکہ عوامی طور پہ ان کی کوئی مطلب یہ کہ ان پہ کوئی الزام نہ آئے، یا ان کی جو ایک امیج بنا ہوا ہے وہ داغدار نہ ہو، اور دوسرے مسائل بھی انہیں نظر آ رہے ہیں کلیئر کٹ، اور وہ کبھی بھی اس موقف پہ تو نہیں تھے، ان کا مقصد سے ہٹانا تھا، باقی تو یہ تھا کہ ٹھیک ہے معاملہ چلتا رہے، لیکن ان کو اندازہ نہیں تھا کہ جس کو ہم سیٹ پہ بٹھا رہے ہیں وہ کنٹرول نہیں کر پائے۔ اب کیونکہ معاملات کنٹرول نہیں ہو رہے، مہنگائی بڑھ رہی ہے، بے روزگاری بڑھ رہی ہے، بے چینی بڑھ رہی ہے، عوام بہت پریشان ہے، بدحالی ہے،
بے روزگاری ہے، تو وہ جو چیز ہیں اس کی وجہ سے وہ بھی پریشان ہیں، اور انہوں نے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ نہیں آ رہی ہے ایسا، اب جھگڑے کے مزید جھگڑا نہیں ہونا چاہیے، کمپرومائز ہونا چاہیے، ملک کو چلنا چاہیے، مسائل کو حل ہونا چاہیے، اور آنے والے دن بھی کیونکہ بہت اقتصادی طور پہ خراب ہوں گے تو اس کو بھی ان کے نگاہ میں ہے، تو وہ چاہتے ہیں، تو انہوں نے تھوڑا سا نیوٹرلائز کیا ہے۔ اور وہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مریم نواز کا جو انٹرویو تھا بی بی سی کا، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم تیار ہیں، بعد وہ اس کا انڈیکیشن تھا کہ جب بیک گراؤنڈ میں جو بات چیت ہو رہی تھی اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، وی آر ریڈی ٹو ٹاک ٹو دیم۔ اور اس کے بعد پھر وہ جو یہاں کے انتخابات وغیرہ گلگت کے اور اس کے نظر آتے ہیں، وہاں پر بھی تو انہوں نے اپنے آپ کو تھوڑا سا پیچھے کیا۔ دیکھیں وہاں کے گلگت کے انتخابات میں تو جتنا انہیں کو جو میں نے بتایا تھا، جو وہاں کے چنگے مرس ہوتے ہیں یا جو وہاں کے طاقتور لوگ، وہی جو اس پارٹی وہ یا آزاد لڑتے ہیں یا اس پارٹی میں شامل ہو جاتے ہیں جو فیڈرل میں ہوتی ہے، تو وہ مسئلہ نہیں تھا، لیکن پھر بھی وہاں اپوزیشن کو 3 سیٹیں پیپلز پارٹی کو ملی، 2-3 جو ہے نون لیگ کو ملی، تو اس طریقے سے کچھ سیٹیں ہوئیں، اور باقی چیزوں میں بھی چھوٹی موٹی جگلری ہوئی۔ اگر وہ نہ ہوتی تو شاید، کیونکہ ظاہر سرکاری مشینری وغیرہ بھی انہیں کے پاس ہوتی ہے جو فیڈرل گورنمنٹ کے لوگ ہوتے ہیں وہاں پر، تو اب وہ چیزیں لگتا ہے کہ کچھ نیوٹرل رول انہوں نے شروع کیا ہے، اس کی وجہ سے عمران صاحب کو بھی نظر آ گیا اور وہ پریشان ہوئے۔ تو اس کے لیے جو میں نے بتایا تھا کہ ترین صاحب کو کیوں بلایا گیا ہے، کیونکہ جو ترین صاحب کی جو آمد ہے جہانگیر ترین کو اسی لیے ہے کہ بھائی ان کو جو NRO دیا ہے عمران نے، وہ اسی لیے دیا ہے کہ وہ آئیں، جوڑ توڑ کریں، کیونکہ اب جو جوڑ توڑ کی سیاست یہاں پر ہوگی، MNAs MPs ادھر سے ادھر ہوں گی، ان کی بولیاں لگیں، کیونکہ اگر عمران نواز اور بلاول کو یا زرداری صاحب کو ایسے ایک شخص پہ متفق کرنا پڑے گا جو کہ بہت مشکل ہے۔ عمران کی اپنی وہ ہے کہ بھئی مجھے پرمیشن دی جائے کہ میں رہوں، کیونکہ میں نے آپ لوگوں کی خاطر اتنی قربانی دی ہے، اب میں چاہتا ہوں مجھے آپ رکھیں تاکہ میں سینٹ میں اس میں قبضہ کر کے یہ کر کے 5 سال پورے کروں اور کچھ کام کر کے دکھاؤں۔ اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ٹائم کم ہے اپوزیشن کا، کہ اس سے پہلے کہ سینٹ وغیرہ میں کر کے 1 پارٹی رول شروع ہو جائے تو آپ اس سے پہلے ہم سے بات کریں، ورنہ پھر ہم بھی دم مسکلن نہ کریں۔ تو وہ جو سلسلہ بیک گراؤنڈ میں چل رہا ہے، اس کی وجہ سے کمپرومائز کرنے کے لیے یہ تمام باتیں کی جا رہی ہیں۔ تو ان کے اندر جہانگیر ترین کی آمد اور چودھری شجاعت کے کریم کی آمد، کیونکہ دوسرا جو وہاں پہ امیدوار کون ہے، پرویز الہی بہت بڑے امیدوار ہیں کہ بھائی میں تیار ہوں صاحب، میرے نواز سے بھی تعلقات ہیں، فون کر لیا، ٹھیک ہے، پہلے ان کی پارٹی میں رہے، قریب رہے ہیں، اختلافات ہو گئے تھے کیونکہ ہم مشرف میں چلے گئے، تب دوبارہ ہیں، تو ہم تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، خاندانی تعلقات، دوستی یاری، غمی خوشی میں ایک دوسرے کو فون کرنا تو ہمارا چلتا رہتا ہے، تو ان سے بھی ہیں۔ زرداری صاحب کے ساتھ وہ ڈپٹی پرائم منسٹر وغیرہ بھی رہیں، یہ رہیں، تو ظاہر ان سے بھی ان کے بڑے تعلقات ہیں، اور اسٹیبلشمنٹ کے تو وہ بہت قریب ہیں، تو ظاہر ہے کہ وہ ایک ایسا گروپ ہے جس پہ سب کمپرومائز کر سکتے ہیں، یا کمپرومائز سب نہیں کر سکتے تو وہ کم از کم پنجاب میں اتھل پتھل نون لیگ کے ساتھ ان کے ساتھ کر سکتے ہیں، جس میں عمران صاحب کو نقصان ہو سکتا ہے، اس لیے انہیں ضروری تھا کہ ان کو ہاتھ میں رکھا جائے۔ پھر جہانگیر ترین کو لانا، تو جہانگیر ترین کا بھی یہ تھا کہ وہ بھی جوڑ توڑ کا بادشاہ، ہر ایک کی قیمت لگانا، یہ کرنا وہ کرنا تھا، ہی نوز ایوری تھنگ، ہر ایک کی قیمت اسے پتہ ہے، MNA MPs کی، تو وہ بھی ضروری تھا۔ تیسرے نمبر پہ جو ایک خدشات یہ بھی تھے کہ شاہ محمد قریشی صاحب، ان کے تعلقات بھی ہیں، پھر بائیڈن سے اور اس کے جو جان کیری وغیرہ سے اور ان سے تو ان کا سلسلہ ہے، اور پھر اسٹیبلشمنٹ کے بھی قریب ہیں، تو ان سے بھی ظاہر ہے کہ ان کا، تو یہ وہ عوامل ہیں تو جن کی وجہ سے ان کے گھر پہ تشریف لے کے گئے اور ان سے بات چیت کی۔ تیسرے نمبر پہ ان کا مین مسئلہ بھی یہ ہے کہ وہ ابھی انہوں نے ظاہر ہے کہ جب زیادہ پریشر پڑ رہا ہے اسٹیبلشمنٹ پہ، ٹھیک ہے، یا کمپرومائز کرنا پڑے گا اور ان قوتوں کو بھی ساتھ لے کر تب چلنا پڑے گا جو PDM میں شامل ہیں، پارٹی یا نواز لیگ وغیرہ، تو ظاہر ہے کہ اس پہ وہ ایگری نہیں ہے، اس پہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں بھائی یہ تو ایسا نہیں ہو سکتا، تو وہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ تو وہ جناب جب یہ کہتے ہیں تو ظاہر پھر ان کو طاقت دکھانی پڑتی ہے، ظاہر ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کہتی ہے یہ کرو، آپ نہیں کرتے تو ایک طریقے سے آپ اس کے ایک پیج پہ تو نہیں رہے نا، جب آپ ایک پیج پہ نہیں ہوتے تو لازمی بات ہے کہ پھر آپ کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ تو پھر اس کے لیے عمران صاحب نے اپنا یہ گیم کیا ہے کہ ٹھیک ہے آپ لوگ جو بھی ہیں، میں تو یہ بات نہیں مانوں گا، میں سیاسی شہید بننے پہ تیار ہوں، مجھے اگر آپ نکالیں گے یا جو بھی کریں گے، چاہے ووٹ آف نو کانفیڈنس نکالیں یا کسی تحریک کے ذریعے نکالیں یا ہٹائیں، تو پھر میں شہید تو بن سکوں کم از کم۔ تو وہ اپنا ایک نعرہ کہ بھائی دیکھو میں نے کمپرومائز نہیں کیا،
ان تمام چیزوں پہ کہ میں نے NRO نہیں دیا، میں نے لوٹی دولت کو لانے کے لیے چاہے مجھ پہ کتنا دباؤ پڑا، جو بھی کیا میں نے یہ کوئی چیز نہیں کی، اور میں جو ہے بالکل جو وہ ہوتا تھا کہ میں سیاسی شہید اگر مجھے ہٹایا بھی جائے تو میں سیاسی شہید بن سکوں، تو ظاہر ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ وہ بھی اب ایک پیج پہ تو نہیں رہے، انہوں نے بھی اپنا لے لیا ہے، ایک موقف اختیار کر لیا ہے، جو ظاہر ہے ان کے مفاد میں بھی ایک سیاسی کھلاڑی ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ مجھے کیا کیا کرنا چاہیے، تو اس کے لحاظ سے وہ بھی تیاری پکڑ رہے ہیں۔ انہوں نے بھی چودھری شہزاد کے گھر بھی گئے ہیں، وہ اس کے جناب انہوں نے اس کو جہانگیر ترین کو بھی NRO دے دیا ہے، اور اپنا پورا وہ گیم پورا کر رہے ہیں۔ ادھر سے یہ لوگ ہیں اپنا جو پریشر دے رہے ہیں، اب یہ پریشر کیونکہ مسئلہ یہ سب سے بڑا جو ہے نا کہ کمپرومائز نواز کا اور ان کا، جسے کہتے ہیں نا کہ نواز کا اور عمران کا ہونا بڑا مشکل ہے کسی تھرڈ پارٹی پہ، کیونکہ یا تو اس کو پاور سے ہٹائیں اس کو بڑھائیں، کیونکہ دونوں پنجاب کے لیڈر ہیں، اور پنجاب ہی کی عوام کے اندر ان کی جو اگر اس کو تھوڑی بھی ڈھیل دیتی ہے اسٹیبلشمنٹ نواز گروپ کو، تو عمران کی جڑیں کمزور ہوتی ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے عمران صاحب یہ نہیں چاہیں گے، اور اگر عمران کو مضبوط کرتے ہیں تو ان کو کچھ نہیں دیتے تو یہ بھی چلاتے ہیں جیسے اب چلا رہے ہیں، تنگ بجگاوت۔ تو وہ باتیں ہیں جس کی وجہ سے یہ تمام باتیں ہو رہی ہیں، لیکن اس پہ عمران کو ایک فائدہ اور بھی ہو گیا، جسے ہم کہتے ہیں نا کہ کووڈ والا معاملہ، کیونکہ ظاہر ہے کووڈ کو انہوں نے سیاسی طور پہ استعمال کر رہے ہیں، اب ظاہر ان کے لیے بہت بڑی ایک جسے کہتے ہیں نا ایک ٹونک مل گیا ان کو، وہ ٹونک ہے کووڈ کے، بھائی جلد سے نہیں کرو جلد سے کرو۔ کل تک یہ خود ان کا موقف یہ تھا کہ سب یہ نہیں بھائی کووڈ پہ عمل جب وہ نہیں کرنا چاہیے، مطلب بہت زیادہ سختی نہیں کرنی چاہیے، لوگوں کو روزگار چاہیے، باہر نکلیں کمائیں ورنہ بھوک سے مر جائیں گے، یہ ہے وہ۔ جس زمانے میں فروری مارچ کی اگر ہم بات کرتے ہیں جہاں سندھ گورنمنٹ نے یہ شروع کیا تھا، سختی کی تھی، اور لوگوں کو نکلنے پہ پابندی، یا ریسٹورینٹس وغیرہ کو جلدی بند کرو اور یہ کرو، تو اس وقت یہ بڑے اس پہ خلاف تھے۔ اب ان کو فائدہ ہے تو ابھی کرو، یہ بھی کرو، یہ بھی کرو، یہ بھی کرو، کیونکہ اس سے سیاسی فائدہ لے رہے ہیں کہ جلد سے جلوس کم ہو، کم بھی نہ ہو تو اس کا اتنا پروپیٹ ہم کر دیں کہ لوگ پارٹیسپیٹ، عام آدمی ناجائز کر دیں یا مجھے بیماری لگ جائے گی، عام آدمی کی پارٹیسپیشن کم ہو جائے تو جو جوش و جذبہ جو شروع ہوتا ہے ایک تحریک کے لیے وہ کمزور پڑ جائے، اور اس کا فیض اٹھانے کے لیے اس کو سیاسی طور پہ استعمال کر رہے ہیں، اور ان کو فائدہ بھی ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ یہ دسمبر کا گیم ہے، دسمبر جنوری کا اگر میں یہ 2 مہینے اور کھینچ گیا تو مزہ آ جائے گا، تو وہ اپنا انہوں نے اس کا بھی بیانیہ روزانہ جا کے ان کے جو بھی بولنے والے ان کی طرف سے جو ان کی وزراء ہیں وہ شروع ہو جاتے ہیں کہ صاحب یہ ہے اور وہ ہے اور وہ کووڈ ہو رہا پھیل رہا ہے، بہت بری حالت ہے، اور یہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، کوئی لوگوں کو ملنا نہیں چاہیے، جلسے نہیں ہونے چاہیے، جلوس نہیں ہونی چاہیے، فلاں نہیں ہونا چاہیے، تو یہ باتیں بھی ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ اب ان کو ایک ٹونک بھی مل گیا، اب ان کو کیا کرنا ہے، کیونکہ دیکھیں نواز صاحب نے جیسے کہا نا کہ وہاں انہوں نے خطاب نہیں کیا پشاور کے جلسے میں، گردے وغیرہ کی بیماری ہو گئی، پھر ان کی والدہ کی بھی ڈیتھ ہو گئی، اور اس کے بعد مریم کے بھی جلسے میں بیٹھی تھی، اسی وقت اطلاع آئی تو وہ بھی اٹھ کے چلی گئی جلسے، تو وہ عوام میں جوش و خروش جو پیدا کیا جاتا ہے نا، وہ دیکھیے اس وقت جو جلسے جتنے بھی پارٹی ہیں ان کا تو ایک جنرل بات وہ کرتے ہیں، لوگ زیادہ سننا چاہتے ہیں نواز صاحب کو، مریم صاحبہ کو، کیونکہ وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ کی بات کرتی ہیں اور کھل کے کرتی ہیں، کیونکہ ظاہر وہ اس دور سے گزر کے آئے ہیں، انہوں نے ایک سخت موقف بھی لیا ہے، تو وہ جو بات ہے اس کو لوگ سننا چاہتے ہیں، اگر جب وہ نہیں چاہتے تو وہ تھوڑا سا پھیکا ہو جاتا ہے جلسہ، تو وہ تھا۔ اب ملتان میں جلسہ ہو رہا ہے جس میں شاید موسیٰ گیلانی وغیرہ بھی گرفتار ہوئے ہیں، یہ تو گرفتاریاں چلتی رہتی ہیں، ظاہر اور بھی وہ چیزیں کریں گے جس میں اور لوگوں کو بھی اریسٹ کریں گے آنے والے، خاص طور سے لاہور کے جلسے کو روکنے کے۔ جلسہ وہ کہتے ہیں کرو، لیکن اس میں 2 فائدے ہوتے ہیں، ایک تو یہ کہ اتنا ڈرا دو پینڈیمک کا اور اس کا کووڈ-19 کا سلسلہ کر کے خوف کے مارے لوگ کم آئیں، دوسرے جو لوگ لا سکتے ہیں نچلی سطح کے، کیونکہ ہر پارٹی میں پہلے ایک ٹاپ لیڈرشپ بی پھر سی پھر ڈی پھر ای ایف تک ہوتے ہیں، تاکہ نیچے سے کارکنوں کو اوپر لایا جائے، تو اگر ان کو ہی کر دیا جائے، مطلب کنٹرول کر لیں جھوٹے سچے مقدمات میں اور ادھر ادھر کر کے جیل میں کر دیں، گھبرا دیں، تو وہ لوگ جو اگر نہیں آئیں گے تو جلسہ پھیکا پڑ جائے گا، کم ہو جائے گا، پارٹیسپیشن کم ہو جائے گی، تو اس سے وہ کہتے ہیں جلسہ کریں، لیکن اس طریقے سے وہ خوف کا وہ عالم پیدا کر دیں گے کہ لوگ کم سے کم اس میں آئیں۔ تو یہ بات بھی ایک ایسی ہے کہ اب یہ لوگ کیا کرتے ہیں، ملتان کا جلسہ 30 تاریخ کو، اور اصل جلسہ جو ہے اس کے بعد جو ہے وہ ہے لاہور میں۔ اگر اس لاہور کے اندر ظاہر ہے کہ بہت سے میں نے بتایا تھا نا کہ لوگ ٹوٹ بھی جائیں گے، غائب بھی ہو جائیں گے، بک بھی جائیں گے، قیمتیں بھی لگ جائیں گے، اور بہت سے لوگوں کے اندرون خانہ بات چیت بھی چل رہی ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ
پارٹی جو ہے خاص کر پنجاب میں اگر طاقت دکھانی ہے تو نواز صاحب کو دکھانی ہے. نواز صاحب کی پارٹی کوئی انتخابی پارٹی، وہ نظریاتی پارٹی تو ہے نہیں. تو جتنے بھی لوگ ہیں ان کے لیڈران ہیں، یہ ہیں، وہ ایک جیل جانے والی یا کوڑے کھانے والے یا مرنے والے گولیاں یا وہ نہیں ہے. وہ ایک ہے کہ ٹھیک ہے نا، ووٹ دے دو، نعرے لگا دو، پیسے خرچ کر دو، تو یہ چیزیں کرنے والے لوگ ہیں. تو وہ کس طرح اس جلسے کو کرتے ہیں، اور اسی کو اگر وہ روکنے میں عمران صاحب کامیاب ہو گئے اور اس نے کوئی ایک عوامی شکل اختیار نہیں کی، یار وہاں سے یہ بہت بڑا جمع غفیر نہیں ہوا، یا اور اس پہ عوام کی عوام الناس ہے جو بیچارے متاثر ہو رہے ہیں، جو مر رہے ہیں، بلک رہے ہیں، جن کے بچے بھوکے سو رہے ہیں، وہ اس پہ پارٹیسپیٹ نہیں ہوا، تو وہ مسئلہ نہیں، پھر تو معاملہ آرام سے گزر جائے گا. تو ظاہر سی بات ہے کہ ان تمام چیزوں کو وہ بھی نوٹ کر رہے ہیں عمران صاحب، اور اس کے لحاظ سے ان کی پلاننگ ہے جو اچھی پلاننگ ہے، اور ساتھ میں وہ کلیئر بھی کرتے جا رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کو کہ بھائی دیکھو، میں ہی ایک شخص ہوں جس کو آپ لے کے چلو گے، میں نے آپ کے لیے قربانی دی، ہر چیز دی، آپ اپنی مرضی سے، چاہے وہ خارجہ پالیسی ہو، جو بھی ہو، اقتصادی پالیسی، سب آپ چلا رہے ہو، میرا اس میں کوئی رول نہیں ہے، میں آپ کے قانون چل رہا ہوں. لیکن ظاہر ہے یہ بدحالی تو آنی تھی جو آنا تھا. اب آپ مجھے جو ہے لے کے چلو آخری کنارے تک، وہ میں پھر کچھ کر کے بھی دکھاؤں گا، کچھ وہ بھی کروں گا، اور یہ جو ہے سینیٹ میں مجھے اکثریت بھی دو، اور پھر پورے 5 سال مجھے پورے کرنے دو. اب یہ آنے والے دن بتائیں گے، خاص طور سے جو دسمبر کا مہینہ ہم اس بات کو کلیئر کرے گا کہ اب کیا ہونے والا ہے، مطلب کتنی طاقت یہ اپنی دکھا سکتی ہے پی ڈی ایم، اور خاص طور سے نواز شریف صاحب. تو یہ وہ کہانی ہے، اور کیونکہ طاقت دکھائیں گے تو کچھ ملے گا، طاقت نہیں دکھائیں گے تو سارے وہ جو قوتیں نیوٹرل تو ہو گئی ہیں، لیکن نیوٹرل جو بندہ بن جاتا ہے وہ دیکھتا ہے یار دیکھو دونوں پچھاڑو ایک دوسرے کو، جو بھی کامیاب ہوگا ہم تو ٹھیک ہے، ہمارے لیے کیا، ہم اپنے آپ کو الوف کر لیتے ہیں. تو ٹیکنیکلی اب آپ کو دکھانا ہے کہ آپ کتنے بڑے پہلوان ہیں اور آپ کیا کر سکتے ہیں. باقی محسن ڈاور کی جو بات ہے، وہ آزاد حیثیت میں قومی اسمبلی کے ممبر ہیں، معزز ممبر ہیں، اور اس علاقے سے، فاٹا کے علاقے سے، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ وہ ان کی پارٹی جو ہے پی ٹی ایم، وہ اس کا حصہ نہیں ہے پی ڈی ایم کا. تو وہ آزاد حیثیت میں آتے تھے، لیکن ان کے پارٹیسپیشن سے اچھا تھا، کیونکہ ظاہر ہے صوبہ سرحد میں وہ بہت بڑی آواز ہے، تو وہ ان کا آنے سے بھی لگتا تھا کہ سب قومیتیں، تمام پارٹیاں یکجا ہیں. تو ان کا جانے، لیکن ظاہر ہے کہ ان کے اختلافات، مولانا فضل الرحمان کا پرانا رول ہے، مفتی محمود ان کے فادر کا، ان کا یہ پرانے صوبہ سرحد میں مختلف پاکٹس میں لیتے رہے ہیں، حکومتیں بناتے رہے ہیں. تو ان کا جو رول تھا، تو اس میں ظاہر ہے کہ وہ ٹکراؤ تھا دونوں کا مختلف امور کے اوپر، خاص طور سے فاٹا کے انضمام جو ہو رہا ہے اس کے صوبہ سرحد کے ساتھ. تو وہ جو اختلافی امور تھے اس میں بات تھوڑی سی آگے پیچھے ہو گئی، اور الٹیمیٹلی ان کو پھر کہا کہ آپ کی پارٹی تو ہے ہی نہیں، آپ کیوں کس حیثیت میں آتے ہیں. تو بہرحال وہ الگ ہو گئے، جو کہ ایک اچھا تاثر نہیں جاتا، لیکن شاید اچھا تاثر بھی چلا جائے، کیونکہ وہ پارٹی تھوڑی سی قابل قبول نہیں ہے اسٹیبلشمنٹ کو. تو اگر آپ اس کو الگ کر دیتے ہیں تو آپ کے لیے زیادہ بات چیت کے مواقع ہیں اسٹیبلشمنٹس کے ساتھ بارگین کرنے کے. تو یہ بات بھی ہے. باقی رہی آخر میں خادم حسین رضوی صاحب کی بات. تو ظاہر ہے کہ خادم حسین رضوی صاحب جو ہیں وہ سنی بریلوی مسلک کے، میں نے بتایا تھا کہ یہاں پہ 2 مسلک جو ہیں، ایک دیوبند گروپ ہے جس کے نام JUI جس کو کہتے ہیں، کہ مولانا فضل الرحمان، ان کے فادر پہلے مفتی محمود وغیرہ، یہ سیاست کنٹرول سے پہلے جماعت اسلامی کا کافر رول تھا، جو مڈل کلاس میں پنجاب میں مولانا عبدالعلی مودودی، وہ لاہور اور کراچی اور وغیرہ میں پڑھے لکھے لوگوں، مڈل کلاس کو کنٹرول کرتے تھے. لیکن یہ لوگ بریلوی مسلک کے نہیں ہیں، یہ لوگ جو ہیں تھوڑے سے دیوبند اور اس سائڈ کے ہیں. بریلوی مسلک کی جو کہ وہ شاہ احمد نورانی صاحب، کیونکہ 75% آبادی جو ہے یہاں پر سنیوں کی جو ہے پاکستان میں، ان کا تعلق بریلوی مسلک سے. تو وہ شاہ احمد نورانی اس کے لیڈر ہوتے تھے 70 کی دہائی کے اندر. JUP جمعیت علماء پاکستان کے نام سے پارٹی بنائی انہوں نے، اور انہوں نے کیا. لیکن جب MQM کا وجود ہوا، اور MQM کی وجہ سے یہ ہوا کہ الٹیمیٹلی جو ہے وہ ہوتے چلے گئے، کیا نام ہے کہ وہ پارٹی کمزور ہو گئی، اور MQM نے کراچی کو کنٹرول کر لیا. تو نتیجہ یہ ہوا کہ وہ بات نہیں ہونی چاہیے جو ہونی چاہیے تھی. تو اب وہ لیڈرشپ خالی تھا سیاتی محاذ کے پر. ویسے تو بہت ہیں، الیاس قادری صاحب کی، علی پگڑی والے، کالی پگڑی والے، بہت سنی مسلک کے لوگ ہیں، لیکن وہ جگہ یہ خالی تھی کہ وہاں کوئی سیاسی محاذ پہ کوئی بڑی پارٹی
جو کہ بریلوی مسلک کو ریپرزینٹ کرے، نورانی صاحب کے بعد JUP کے بعد نہیں تھی. اور اس کو کیپچر کرنے کے لیے جب ممتاز قادری کا جو ہے پھانسی دی گئی اور جو انہوں نے سلمان تاثیر کو قتل وغیرہ کیا تھا، تو اس کے بعد ان کو لیڈرشپ کا موقع ملا. خادم حسن رضوی صاحب کو ان کی عوامی انداز میں گفتگو کرتے تھے تو ظاہر عوام ان کو بڑے مزے سے سنتی بھی تھی اور ان کے بڑے فالوورز بھی بنے. اور اس کے بعد انہوں نے پھر بہت سارے دھرنے بھی دیے. اور لوگ تو کہتے ہیں کہ ظاہر کسی کے اشارے پہ دیے، کیا دیکھیں یہ تو خیر خدا جانے کیا کہانی تھی، لیکن بہرحال یہ کہ وہ کافی پاپولر ہوئے. تو بیچارے انتقال کرے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس کے بلند درجات عطا فرمائے. اب یہ کہ ان کے تدفین میں بھی بڑے لوگ آئے. تو بہرحال تو یہ سلسلہ ہے. اب یہ بھی بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ صاحب یہ بریلوی مسلک جو ہے اگر JUI کو کنٹرول کرنے کے لیے ہو سکتا ہے کہ PTI کی گورنمنٹ اسٹیبلشمنٹ وغیرہ اگر بہت زیادہ مولانا فضل الرحمان اور یہ لوگ کی بات چیت نہ بند کر سکے نماز کی اور یہ آگے چلے تحریک، تو وہ بھی ایک بڑی فورس ہے جو بریلوی مسلک کی جو آگے چل کے اپنا ایک رول پلے کر سکتی ہے. تو یہ باتیں آج تک یہاں تک، انشاءاللہ اس کے بعد بات ہوگی. تو جب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ. سوال ضرور کیجیے گا، میرے پروگرام کو پلیز جو ہے وہ سبسکرائب کیجیے. انشاءاللہ خدا حافظ.